بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے زیادہ پڑھے یا کم۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں شاہنواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہو شاہنواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حیران کن واقعہ۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عجیب واقعہ۔ تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی نعت لکھنے کے بعد جب ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ کو خواب میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ طیبہ کی جانب نہ آنے دیں۔ امیر مکہ نے ممانعت کر دی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کے دل میں عشق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر غالب تھا، چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے، لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا، اور کچھ لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ریوڑ میں ان کے کھال اوڑھ کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ آنے دیا۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میرے روضہ پر نہ آنے دینا، جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے اور مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے، اور امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سختی سے جیل میں بند کر دیا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر امیر مکہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے اپنے روضہ پر آنے سے روکتے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہیں جن کو وہ میرے قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میرے قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھے تو مجھے قبر انور سے نکل کر مصافحہ کرنا پڑے گا۔ محترم ناظرین کرام، یہاں ایک نکتہ ہمیں سمجھ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر مومن کا ارادہ جانتا ہے۔ چنانچہ امیر مکہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ محترم ناظرین کرام، وہ شعر کچھ یوں ہیں: تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ، میرا جسم ناکارہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے آپ کی جدائی میں اے اللہ کے پیارے نبی۔ دلم پرز مردہ آوارہ ریسیاں یا رسول اللہ، میرا دل بھٹک رہا اور دل کا پھول مرجھا چکا ہے گناہوں کے بوجھ سے اے اللہ کے پیارے نبی۔ جوں سوئے من گدر آری من مسکین زناداری، کبھی خواب میں اپنا جلوہ دکھا دے اس عاجز مسکین اور غریب نادار سائل کو۔ فدائے نقش نعلینت کنم جاں یا رسول اللہ، تو میں پھر آپ کے جوتے کے نقش پا پر فدا ہو جاؤں گا اے اللہ کے پیارے نبی۔ ذکردہ خویش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم، میں نے جو کچھ کیا ہے بہت حیران ہوں
روز حساب میرا اعمال نامہ گناہوں کے بہتات سے سیاہ ہوگا۔ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، میں انتہائی پشیمان اور سخت شرمندہ ہوں، پشیمان ہی پشیمان ہوں اے اللہ کے پیارے نبی۔ زجام حب تو مستم بزنجیرے تو دل بستم، آپ کی محبت میں میں مست ہوں، آپ کے عشق کی زنجیر سے میرا دل بندھا ہوا ہے۔ نمی گویم کہ من ہستم سخندہ یا رسول اللہ، میں عاجز اور مسکین کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ایک بہت بڑا شاعر ہوں اے اللہ کے پیارے نبی۔ جوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، جب روز قیامت آپ اپنی شفاعت کا بازو لمبا کر کے گنہگاروں کے سر پر پھیلا دیں گے، مکن محروم جامی را درا یا رسول اللہ، اس روز اس عاجز جامی کو محروم نہ رکھیے گا اس جہاں جوکوں کے نازک گھڑی میں اے اللہ کے پیارے نبی۔ ز محجوری بر آمد جاں عالم ترہم یا نبی اللہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہجر میں دنیا کے جان لبوں پر آ گئی، رحم فرمائیے یا رسول اللہ، رحم فرمائیے۔ نہ آخر رحمت للعالمین محرومہ چرا فارغ نشینی، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت نہیں ہے، پھر محروموں سے زی کتمان یعنی فراغت کیوں ہے؟ برو آور سراز برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی، یمنی چادر سر سے ہٹا کر اپنے جمال دکھائیے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چہرہ ہی زندگانی کے صبح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کفن یمنی چادر پر مشتمل ہے۔ شب اندوا مارا روز گرداں ضروریت روز ما فیروز گرداں، ہماری شب غم کو دن میں تبدیل کر دیجئے، اپنے جلوہ نمائی سے زندگانی کو کامرانی عطا فرمائیے۔ یہ تن در پوش امبر بوئے جامہ بسر بر بند کافوری امامہ، ہماری چارہ سازی کے واسطے معمبر لباس پہن لیجئے اور سر اقدس پر کافوری امامہ کو جگہ دیجئے۔ عدیم طائفی نعلین پاکن شراک از شتا جانہائے ماکن، طائف کے عدیم کے بنی ہوئی نعلین پہن لیجئے، اس کے تسموں کی جگہ ہماری رشتہ جہاں کو کام میں لائیے۔ فرود آویزاں از سرگے سوارا فگن سایاب پاس سرو روارا، سر اقدس سے دونوں طرف معمبر گیسیوں لٹا دیجئے اور اپنے مناسب قد کا سایہ اپنے قدموں پر ڈالیے، یعنی ہماری مدد کو چلے آئیے۔ کاش ہمیں بھی ایسا عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا ہو، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے، والسلام۔